حاضرین ناظرین طلباء و طالبات، میں معین شاہین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو سمراٹ پرتھی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج ہم ترقی پسند تحریک کے اثرات پر گفتگو کریں گے، بی اے پارٹ 3 کے پرچہ اول کے تحت۔ جب بھی کوئی تحریک وجود میں آتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے سماج پر، ہمارے معاشی نظام پر، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن پر بجا طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک تھی جو کہنہ روایتوں کو نظر انداز کر کے نئے دور میں کھلی فضا میں لوگوں کو سانس لینے کے مواقع فراہم کرنے کا جتن کرتی رہی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر تحریک کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کے حامی بھی ہوتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے سلسلے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ادب پر اس تحریک کا کیا اثر مرتب ہوا؟ دیکھیے، حالانکہ اس سے پہلے حالی کی تحریک یا ان کے معاصرین نے جو اصلاحیں اردو شاعری میں کی تھی اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو کچھ کیا ترقی پسند تحریک نے کیا۔ یہ کام تو حالی اور محمد حسین آزاد کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا، لیکن ایک نئے سرے سے ایک سوچ سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ اب ہم ادب کا رشتہ سماجی حقیقت نگاری سے جوڑیں۔ یہ بات حالی نے بھی کہی تھی اس زمانے میں کہ ادب کا رشتہ انسانی زندگی سے ہونا چاہیے۔ خام خیال یا خام خیالی مانا کہ ادب کا ایک حصہ ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ حقیقت و صداقت کو اپنی شعری و نثری تحریروں میں شامل کیا جائے۔ سب سے بڑا اثر تو یہ ہوا کہ ایک نئی تنقیدی تھیوری، مارکسی تنقید وجود میں آئی، اور مختصر افسانے اور مختصر ہو گئے، ناولوں کے بجائے ناولٹ لکھے جانے لگے، اور اردو کے افسانوی اور شعری ادب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ بات الگ ہے کہ سن 50 کے آس پاس اس تحریک سے وابستہ حضرات میں اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ تحریک خاتمے پہ کو پہنچ گئی۔ لیکن اب یہ تصور سامنے آیا کہ شاعری محض دل بہلانے کا ذریعہ نہیں ہے، تفنن طبع کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں ایسا کام لینا چاہیے جو مثبت ہو۔ غلام ملکوں کو آزاد کرانے کا کام شاعری نے کیا، روس میں بھی کیا۔ ترقی پسند تحریک والے یہ بھی مانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا بھی حصہ ہے، بالکل ہے۔ جس نے بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کی وہ قابل احترام ہے، لیکن جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کئی مرتبہ، یہ تحریک کمیونزم سے وابستہ تھی اور ہندوستان مذہبوں کا ملک ہے، تو اس تحریک کا اثر بہت سو نے قبول نہیں کیا، بلکہ تحریک کو ہی پسند نہیں کیا، اس سے وابستگی ہی نہیں ظاہر کی۔ اس کے باوجود سن 50 کے آس پاس جب یہ تحریک دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، حلقہ ارباب ذوق نام سے ایک ادبی تحریک، حالانکہ اس کو تحریک تو نہ کہنا چاہیے، ایک حلقہ تیار ہوتا ہے اور وہ انہی میں سے نکلتا ہے، تو وہ اپنے طور پہ اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سن 60 جیسے ہی آتا ہے تو جدیدیت کی تحریک آ جاتی ہے، اور ان تحریکوں نے اردو کی اس ادبی
تحریک، ترقی پسند تحریک جسے ہم کہتے ہیں، اس کو متاثر کیا۔ یہ تحریک حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ختم نہیں ہوئی، آج بھی زندہ ہے، جس صورت میں بھی ہے ترقی پسند تحریک ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس تحریک نے اردو نثر کو، اردو افسانے کو، اردو ناول کو، اردو تنقید کو، جدید قسم کی منظومات کو متاثر کیا ہے، اور جس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ پوری طرح سے کوئی تحریک کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے نشانات یا اس کے کچھ آثار ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہی حال ترقی پسند تحریک کا بھی ہے۔